72ویں مثال جڑی ہے وہ جڑی پچھلے جمعے ہوئی جتوں کئیاں نے آخیا ہے نصرات کانت المومن کتاب موقوتا قرآن آتا جی نمازاں وقت سر پڑھو. حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن سے میں اپنے دوستوں قرآن تو کٹ کے ہوں 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا سر اتوں تک زور میرے سامنے لیا قرآن سے کھ بھی نہیں. قرآن نے آخیا وقت سے نمازاں پڑھو. وقت کتنے ہے اے سارے سامنے گل جی کہ قرآن سے اگر وقت ہے نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے میرے سامنے لیا اثر اتوں آتی تو مگر اتوں تک جاتی ہے لیاؤ قرآن مگر اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی وقت تے پڑھو. بس اینا کہ وقت کہڑے آ کدوں ضرورت دے وقت کہڑے آ عام حالات کہڑے کھ وضاحت نہیں. وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا نبی تو بغیر کھ نہیں پتا لگنا وقت کہڑے اور کنی طرح دے آ عام لوگوں والی وقت کہڑے آ ضرورت والے وقت کہڑے آ جڑے بندے بالکل بے بس آ انہوں والی وقت کہڑے سارا سنت تو پتا لگنا. دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو. وقت ہے کہڑے ہوں پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو بالکل ٹھیک ہے گل مگر وہ وقت کہڑے قرآن سے ہے کہ بالکل کوئی. اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آتے قرآن سے 3 نمازوں کا ذکر باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے وہ قسم دے آتے آؤ قرآن چکیے سر سے نمازاں 5 ہے نماز قرآن سے بخاؤ. باقی ٹھیک ہے قرآن چاہتا آ کے صلاۃ دو قسم سے لاگا سکے لیل کہ دن چند تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو. 2 نمازاں ایک دن چند تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن فجر ایک فجر کی نماز پڑھو. 3 نماز تین پڑھتے جو تے شہر چاہے جمع بھی اپنا وکھرا پڑھتے بلاول کو اے سنت نہیں نہ مننی کہ کھ بھی نہیں پتا لگنا بالکل. تد میں تے سامنے یہ مضمون اج سنیا کہ رسول کی عظمت دل چ پیدا کرو سنت کی قدر پیدا کرو. ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن کے خلاف قرآن تیرے تو زیادہ وہ جانتا سی جی تے اتریا اللہ نے وہ بھیجا ہی تھی بھی تشریح کر فرماؤں 13ویں مثال ترک سنت ثابت سیئت شریعت المحکمہ فی جمع تقدیم تاخیر بین الصلاتین للعذر کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تو کٹھیاں کیتیاں جا سکے دونوں طرح پاویں اگیٹیاں اثر نو زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نو اثر ویلے لے جاؤ پاویں مغرب نو عشاء ویلے لے جاؤ پاویں تقدیم تاخیر اگوں لاؤ پاویں پچھوں لے جاؤ. اے وقت جڑے 3 دسے ہوئے اس پاروں ہے گیاں 5 ہی ہے یہ 5 رسولاں نے آپ دسیاں انہوں نے پاڑ کے ایک وقت نو 2 کیتے ہوئے. اور تدے اج بھی صحابہ کرام دے فتوے جڑے نے سارے امامت اچے صحابہ کرام فرماؤندے کہ اگر کسی عورت دا حیض جرا بند ہو گیا مگر بند اینا ہویا بھی وہ سورج ڈبن تو پہلا وضو کر کے 5 رکعتاں پڑھ سکتی 4 پوریاں تے 1 نماز ایک شروع کر سکتی اوتے 2 نمازاں فرض ہو جانگیاں کیڑی زور اور اثر. اسی اثر ہی کہنی فقہ والیاں انہاں آخیا نا وقت مشترک ہے اس تو اگر 4 رکعتاں دا ہی وقت ہے پھر مننے اسی اس تو پھر تو وقت تنگ ہو چکا ایک دا ہی اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پاویں 1 رکعت 2 نمازاں گل پی گئی ایک زور پڑے ایک اثر پڑے. کیوں کیونکہ جی 3 دسیا نا قرآن سے قرآن 3 نہیں آتا یہ اللہ دے رسول نے معراج دی رات اللہ نے سمجھایا ایک وقت دے 2 حصے کر دے اور کٹھیاں بھی وہی ہوں جہاں چیر کے 2 بنائیاں مگر دن ٹان تو مغرب تک ایک سی وہ 2 حصے کرتے اتوں تک زور پڑھ لو عام حالات اتوں تک یہ سنت ہے قرآن نے قرآن سے اگر ہے نا قرآن سے کچھ نہیں دستا وہ نہیں دستا بھی زور کتوں تک اثر کتنا کھ نہیں وہ اندر یہ سنت رسول ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا وہ جہاں زور نو اثر 2 کیتا یہ کٹھیاں ہو سکتی مغرب عشاء نہیں یہاں لا سکتا زور اثر کٹھیاں کر سکتا مغرب عشاء کٹھیاں کر سکتا مغرب بھی ادا ہی ہے دن ڈبن تو لے کے ادھی رات تک ایک ہی نماز ہے یہ 2 حصے کرتے ہیں وہ عام حالات خیری میری وجہ واقعی علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی چاہیے. میں بہت خوش ہوں مولوی محمد حسین صاحب تھے سرگودے بہت بڑا شیعہ مگر کی کریے چنگے بندے کو کوئی نہیں جان اس آخیا شیعہ نے قسم کھا لی ہے 3 پڑھیا کریے پڑھتے 5 ہی مگر کٹھیاں کری وہ آتا وہ سمجھتے بھی جدیاں جدیاں پڑھ لیاں تو اسی شیعہ نہیں ہونا سنی بن جانا آتا نہ مرادو تھوڑیاں کتاباں نہیں دسیاں افضل یہ بھی 5 نمازاں پڑھو علیحدہ علیحدہ وقتاں تے پڑھو علیحدہ اذاناں کیوں اپنی کتاباں دے خلاف کر رہی تو سنیاں نے سو کھا لی جی کٹھیاں ہو گئی نا ساری سنی جڑی یہ بیڑا ڈب جانا دونیں نہ رہ کر بیوقوف کٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے عام حالات 5 وقت دسے مگر فرمایا کرنیاں پین تے کر بھی سکتے 2 کٹھیاں تو امام نے سمجھو نا 10 تو لے کے 13 صفحے تک جانے صاف سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام 2
ایک مثال تو ایسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چلا سکتا، نہیں بھی حدیثاں پڑھیا حج کیتا انہوں پتا بھی اتنے کتنے گئی پھر اثر ادم سورج ٹھگا ہے امام اسے ویلے 2 رکعتاں نماز فجر زور دیاں اسے ویلے 2 اثر دیاں پڑھا لی، کتنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت تے نماز پڑھو، وقت کتنے وقت یہ سی بھی ایک گنا سایہ ہوگا تو اثر شروع ہے پڑھی کہ نہیں ہے گتی اور مغرب کرتی لیٹ کہ مزدلفے جائیں گا پویں ادھی رات ہو جائے گی آج عشاء نہ پڑھنی ایت مثال ساری امت بنتی نا بس جمع ہوئی ہے موقوتا کوئی نہیں رہا جڑے ساڈے دماغاں وقت ہے کچھ بھی نہیں کٹھیاں کرتی ہیں تو ایک پہلا کراتی کٹھی جمع تقدیم ایک جمع تاخیر کراتی اور جڑی سنت و ثابت ہے انہی مثالاں امام نے دتیاں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سفر کرنا چاہتے تھے اے نبی دا کم کہ دسے کہ ویلے بیٹھے جی خیری ادو ادھر 5 پڑھیا کرو تے جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسی سفر سے جا رہے جائے کوئی بیمار جائے یا اور کوئی دھندا کٹھیاں کر لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تبوک دا سفر کیتا اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى جنا مال اثر فیصل ماجمل کریا کرو اداں کوئی دل تنگ نہ کرے بلاؤ جی نماز دا کی ہون لگا رسول دے پیچھے چلو تہاڈے تو زیادہ انہاں نماز دی فکر سی کہ جدوں آپ چلدے سی جے دن ٹلن تو پہلا چل پے کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی زور نو لیٹ کر دینا جدوں کتے جا کے اثر پڑھنی ادوں نال زور پڑھنی اے جمع تاخیر لیٹ کر وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ جے ویکھیا بھی دن گیا ٹال ترن تو پہلا صلی الظہر والعصر جميعا ثم سارا پھر زور بھی پڑھ لی جنال ہی اثر پڑھ لی شام تک ویلے ہو گئے پھر سفر شروع کر ادیاں ہور بھی حدیثاں دتیاں فرمایا کل ھذی سنن فی غایت الصراح صحت والصراح اے وہ حدیثاں جڑیاں انتہا درجے دیاں صحیح ہے تے صاف ہے بلا معارضہ نہ اور یہ مقابلے کوئی بھی کسی کو نہیں بھی حضور نے آخیا نہیں کٹھیاں کر دیا کوڑا ہی پھر الو سدھے کرنے وقت دسے جی آؤ آج فلانا فرمایا جنہیں وقت دسے انہیں جے کام کیتے وہ پھر اپنے دسے دے خلاف کرتا سی فالجواب ان الجمیع ان قال الجمیع حق فهو من عند اللہ اگے چل کے پھر آندے لوگو سب کچھ حق ہے وہ وقت بھی حق ہے فإن من عند اللہ اے اللہ دی طرفوں حضور نے پہنچائے وما كان من عند اللہ فإن لا يختلف جڑا اللہ کی طرفوں ہوندا او دے اختلاف نہیں ہوندا فالذی وقت هذا المواقیت بینها بقول وفعل والذی شرع الجمع بقول وفعل اور جن نے سر لیو وقت دسے کہ ایتھوں لے کے ایتھوں تک زور ہے ایتھوں تک اسے نہیں اپنے قول اور فعل نال جمع بھی کر کے وکھایا کٹھیاں کر کے وکھائیاں فلا یؤخذ ببعض السنہ ویترک بعضها کدی نہیں اسی کر سکتے کہ نبی دی کسی سنت نو لے لیے تے کسی نو نہ لئیے ور اوقات اللہ بینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول فعل نون تے مسئلہ کی ہویا پھر رسول کریم نے اپنے قول و فعل وقت 2 طرح دے سمجھا دتے اور 3 والیاں دا جواب بھی آ گیا بحسب حال اربابہ پڑھن والیاں دی حالت دے مطابق کہ جداں دا وقت ہوے کر لیا کرو اوقات الساعہ والرفاہی ایک خیری میری تندرست کوئی بھی گل نہیں واوقات العذر و ضرورہ کتے ابھی کام کار پھنسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے ولی کل منہا احکام خصوہ ہر ایک لی جدے جدے حکم ہے ویلے نہیں جدے قانون ہے ایہو جلی علیحدہ کرن سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرد وقتان للمشترکان لارباب العذار ہما اربع لارباب الرفاہیہ کہ جڑے 2 نمازاں دے وقت کٹھے ہیں عذر والیاں لی او ویلیاں واسطے 4 بن دے ولی ھذا جاءت الاوقات فی کتاب اللہ 9 اس تو جڑا قرآن نو پڑھو گا انہوں 2 طرح دی آیتاں نظر آؤں گیاں کتے 5 و 3 کتے 3 وقت دسن گے کتے 5 دسن گے ٹھیک ہے نحوے 10 آیات من القرآن 10 دے قریب آیتاں ایسیاں جنہاں کدی 3 آ جانے ہیں کدی 5 آ جانے آندے جڑے سنت نو سمجھ انہاں نوں پتہ لگدا بس 3 کم کر آنے لگے ضرورت ہوے وہ کر سکے 5 ویلیاں واسطے اور عذر بھی رسول کریم علیہ السلام نے 10 دیتے سارے بارش بھی دسیا بارش بھی نہیں کرتے نہیں پہن دیا نہیں عشاء ویلے پھر آواں گے اور تسی بڑے دین دے ٹھیکیدار اللہ دے رسول دے صحابہ اسے بھی مغرب دے نال پڑھ کے چلے جاندے کرو کری سنت نو سنو یعنی رسول کریم دے طریقے تے ادھر ادھر ہٹنا بالکل ہٹ نالے اودے چ آسانی اور نالے اللہ خوش نالے او دا رسول خوش ارواء الغلیل تیسری جلد علامہ ابن علامہ البانی صاحب دی
ومن طریق مالک رواہ البیکی ثم روان هشام بن عروہ عن ابا عروہ وسعید بن مسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغیرہ المخزومی كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنہاں تو ساری دنیا نے علم لیا، انہاں دے حوالے دے کے امام بیکی تیسری جلد او دے فرماؤں دے کہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ ابن ابو عروہ زبیر سارا کہ جس دن شاہ ہوندی سی بارش مغرب عشاء کٹھی پڑھتے سی اور کبھی برا نہیں سی. وان موسیٰ بن عقبان عمر بن عبد العزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الاخر اذا کان المطر. چلو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کیونکہ اتنے بارش سے کئی چیز کرتے رہتے. عمر بن عبد العزیز بھی مغرب اور عشاء میں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی جدوں بارش ہوندی سی. ون سعید بن مسیب و بن زبیر و بکر بن عبد الرحمن و مشیخ ذالک الزمان کانوا یصلون معه، سارے نال علماء پڑھتے سی. ولا ینکرون ذالک، کوئی انکار نہیں سی کرنا. و اسنادهما صحیح بذلک یدل علی ان الجمع للمطر کان معہودا لدہ. یہ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین تے مشہور گل سی کہ می لتھا ہوئے یا گارا چکڑ ہوئے کٹھیاں کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیرتے اسی خوش ہیں تیرے رسول سے بھی جڑے بہتے سخت لگے رہن خارجیاں کہ اسی اوکھے ہونا ہوندے پھر. وَيُؤَيِّدُ حدیث ابن عباس المتقدم قبل حدیث من غیر خوف ولا مطر. اے مسلم شریف جے کہ حضرت ابن عباس فرمایا مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش، اللہ دے رسول اللہ السلام نے کٹھی پڑھی. ہاں اور شیعہ دا رونا رویا بھی انہوں نے انہوں دائمی کر لیا، رواج بنا لیا، تسی منکر ہو گئے. صحیح مسلم شریف یہ ہوئی باب دا کہ وطن چ ہوندیاں بھی باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، وطن چ اکٹھا کرتے. خطبنا ابن عباس یومن بعد العصر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جلی حضور نے دعا کی کہ میرے چاچے دے پتر اللہ قرآن سمجھا دے. اللہ سمجھاتا ہے. آج انہوں اسی ترجمان قرآن نے اور بڑے بڑے صحابہ آندے سی کہ دین سیکھنا جا کے ابن عباس کو. تو اثر تو بعد انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت الشمس بدت النجوم، سورج گیا ڈوبتے تارے بھی نکل آئے. تقریر جاری ہے مگر اب نہیں پڑی. وجعل الناس یقولون الصلاۃ الصلاۃ، اے وقت نو رون والے نماز نماز دعائی دین لگے. قال فجاء رجل من بنی تمیم لا یفطر ولا ینسنی الصلاۃ الصلاۃ. بنو تمیم دا ایک بندہ آیا نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے سیدھا ڈائریکٹ آ گیا نماز نماز. فقال ابن عباس اتعلمنا بالسنہ لا ملک. فرمایا تیری ماں مرے مینوں تو رسول اللہ دی سنت سکھانا، تو بڑا دیندار اٹھ کے آ گیا مینوں نماز پڑھ نماز پڑھ. ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء. میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے ہوندیا تھی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر سی نہ کوئی بارش سی، کچھ ہی نہیں سی. زہر اور عصر آپ نے کٹھیاں پڑھیا، مغرب عشاء کٹھیاں پڑھیا. قال عبداللہ ابن شقیق فحاق فی صدری من ذلک شیء. اور راوی آندا میرے دل کوئی کھٹک پیدا ہوئی بھئی آخر انسان یہ یار کتے ابن عباس ہے میں بہانہ ہی بنا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے. فاتح تو ابا ہریرہ تھا. میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گیا فسألتو فصدق ما قال. ابو ہریرہ نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ادھا ہی ہوئی، نہ مین وردہ سی نہ کوئی خطرہ سی نہ کوئی سفر سی. آپ نے زہر اور عصر دے 8 فرض، کوئی سنت نہیں نال. 4 فرض ہو دے 4 ہو، مغرب جی 3 رکھتا نال 4 7. تو جنہوں آندے ابن عباس رضی نے پوچھا ما اراد الی ذلک، رسول کریم نے اس طرح کیا کیتا ہے جو کوئی بھی گل نہیں سی کیوں کیتا؟ قال اراد اللہ یحرج امت. حضور نے چاہیا کہ امت نے دسا جائے کہ تنگی یہ بھی کوئی نہیں، کدی اکٹھا کسی کر کے پڑھ لو تو ایڈے پریشان نہیں ہونا. سبحان اللہ، دین ہے اللہ دے رسول نے تنگی دور کر دی. کدی اس طرح بھی اگر کوئی کر لے زیادہ کام کار ہے کوئی محنت لگا ٹھیک ہے اللہ اللہ پڑھنی ہو جائے ادھر کٹھی بھی پڑھ لے جائز کیتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دے زمانے اسی 2 کٹھیاں پڑھتے ہوندے. امام مالک نو نہیں یہ ملیا بارش والا، انہوں نے موطا جدوں اس حدیث نو لکھیا تے پریشان ہوئے بھی جدوں خطرہ کوئی نہیں سفر نہیں سی پھر کیوں پڑھی حضور نے؟ وہ کہندے شاید اس دن بارش ہوے. اور ماں نے آخیا امام مالک وچ تے حدیث سے آندا تینوں جڑی پہنچی وہ ذکر نہیں، دوجی جگہ راویاں نے کھول کے بیان کرتا کہ بارش ہی کوئی نہیں سی. وہ بھی بہانہ نہ چلیا کہ بارش ہی کوئی نہیں سی، خوف کوئی نہیں سی، سفر کوئی نہیں سی. اے مسلم شریف سے میں پڑھا. اے امام پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری
یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کر کے پہلا امام مالک دا عذر لکھیا کہ وہ فرماؤندے کوئی بارش ہونی آندے نہیں، لیکن روا مسلم و صحابہ سنن من طریق حبیب بن ابی ثابت سید بن عبداللہ بلفظ میں نے غیر خوف میں علامت ہے کہ امام مالک دی تت تے گل ہوندی جے نہ دسی ہوندی دسن والے نے دستا کہ بارش بھی کوئی نہیں. کئیاں نے آکھیا بیمار ہون گے، وہ امام نبی نے آکھیا بیمار یار رسول اللہ ہوندے پچھلے بیمار نہیں سی کیوں کٹھی کیتی سارے نے، یہ نہیں تہاڈیاں گلاں بنی. کئیاں نے کہا بنے اداں کیتی ہے، اے ساڈے حنفی دوست اداں جان چھڑاؤندے جمع دے منکر نہیں ہو سکے، نہیں اداں دی بے زور آپ نے بالکل آخر ٹائم تے پڑھی ہے، اولا سلام پھریا تے اثر شروع ہو گئی سی نال ہی او پڑھی اداں ہی. اے جمع سوری ہے کہ ویکھن تے کٹھی ہے گی اپنے اپنے وقت تے، اودا بھی سارے دا جواب دیتا. اور پھر نال فرماؤندے وقت ذهب جماعت من الائمہ الی الاخذ بظاہر هذا الحدیث کہ بہت سارے اہل سنت امام جڑے حدیث دے ظاہر دی طرف گئے کہ کوئی بال فریب نہ کرو، جویں سنت آئی منو. فجوز الجمع فی الحضر للحاجت مطلق لیکن بشرط اللہ یتخذ کا ذالک عادہ کہ عادت نہ اتنا بنا لے کہ روز یہی کام کرنا، ورنہ حدیث پاک نے دستا بھی کدی کدی اگر کٹھیاں کر کے پردہ بلا وجہ بھی تے جائز ہے. وممن قال ابن سیرین وربیہ واشب بن منذر والکفار الکبیر وحاکل الخطابی عن جماعت من اصحاب الحدیث، بڑے بڑے اماماں دے نام لیتے بیا گرو کنٹال اہل سنت دے جڑے مندے کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی. اگر اللہ دے رسول نے دسیا تو امت تنگی اے بھی سنت قائم رکھو، کدی کدی ادا بھی پڑھی جائے تے کوئی بات نہیں. وما ذکر ابن عباس من التعلیل برفع نفی الحرج ظاہر فی مطلق الجمع. وہ فرماؤندے جڑا تسی آندے جو ٹائم ویندا رہے ہو تے منٹ مکے تے اگلا شروع ہوے، اے کوئی آسانی امت نہیں. یہ کیوں یہ جے پج تسی بناؤندے جی؟ نبی پاک ایڈی تنگی چ امت نوں پاوندا جے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور نے تد کیتا کہ تنگی دور ہو جائے. وہ دسدا کہ وہ یہ نہیں دیکھنا بے وہ ٹائم مکے تے شروع ہوئے، کھلی چھٹی دیتی جدوں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو. وقت جا مثل ابن مسعود مرفوعا اخرج الطبرانی ولفظ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء کہ حضور نے دو دو کٹھیاں پڑھیاں فقیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لله تحرج امتی. جدوں حضور نے اس بارے پوچھا کہ کیوں کیتا جے، فرمایا اس نے کیتا کہ امت تنگی دور ہو جائے. ایڈی گھبراہٹ والی گل نہیں، کٹھیاں بھی کدی پڑھیاں جان قیامت نہیں آؤندی. وارادت نفی الحرج یکدا فی حمل الجمع سوری. اے ابن حضرت فرماؤندے کہ جڑے آندے نا اداں پڑھو آخر تے تو فرماؤندے اے جڑا کیا کہ تنگی دور کیتی جائے تو دے خلاف گل ہے. یہ تے تنگی چ پا دینے کڑی دیندا پھرے لئن القصد لا یخلون حرج. اداں جڑا دو دا ٹائم مکے تے دوجی دا شروع ہو جائے تو مصیبت پہ جاؤ گی امت نوں. ایڈا کون ہے ماہر بٹکاؤں یہ نہیں گل گل وہ جڑی صاف سیدھی حدیث سے آتی ہے کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے تے جائز آسان. ایٹھاں تھلے امام شیخ ابن باز فرماؤندے وہ جواب عظیم سدید شاف بے پکی گل ہے یا بہانیاں دی لوڑ نہیں، بے جمع جائز ہے. اے تواڈے سامنے جمع تے طور مثال ہے کیونکہ پیش آیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا کہ سنت نو الگ کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہو گا نا کہ قرآن تو میں دیکھا بے دین اور کافر ہون تے رائی بھی شک نہیں رہنی، اسے وے دین توڑ جاؤ گا. نبی نہیں سی کتاب تھلے سے، اللہ نہیں سی کتاب سے سکتا، کتاب نہیں نبی آیا نال، اور نبی نے جڑی تشریح رفضات کی ہے انہوں لینا پینا. عام حالات دو دو وقت دسے کہ اتوں لے کے اتوں تک گیا تے جمع کر کے وکھاتا بھی انہوں کٹھیاں بھی کیتا جا سکتا، سفر چ بھی کیتا، بیماریاں چ بھی کیتا، بارش دے زمانے چ بھی کیتا، کوئی یہ اندر حرج نہیں. اے اللہ دے رسول نے امت تو تنگی نوں دور کیتا. اور جڑے لوگ انہاں چیزاں تے عمل کردے انہاں نوں پتہ لگدا کہ اللہ نے اپنے دین تے آسانی دا کڈا خیال رکھا. ما یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تنگی نہیں دینا چاہندا، آسانی دینا چاہندا. اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نوں تنگ نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے وہ شاید ثابت ہوئے، یہ شک نہیں کہ رسول اللہ تو شاید جی صحیح ثابت ہونی چاہیے. یہ نہ ہوئے کہ راوی دا اپنا ہی بنایا ہو قصہ انہوں نہیں مننا. اگر حضور تو ثابت ہے کوئی بہانہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں، قرآن نہ کدی نہیں ٹکراؤں. جویں امام ابن قیم فرمایا تیرے فہم دی غلطی ہے، تیرے دماغ دی خرابی ہے، یا تو اپنے امام اور عالم جڑے انہوں نے اتنے چڑھایا بے وہ کہیں دے الٹیا. اللہ دا نبی دو گلاں ایسیاں نہیں کہہ سکتا جڑیاں الٹ ہون ایک دوسرے دے، یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلاں دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی، ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان جڑے ایک دوسرے دی تصدیق کر بالکل ایک دوسرے نوں سچیاں کردے آ، او دے خلاف کبھی نہیں ہوندے. یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ اور نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم. ویسے میرا سوال نماز سفر کے تعلق سے کیسے میں نماز ملا سکتے اور کب قصر ہوں گی، اور آپ کا ایک اس کا تہجد اور وطر کا بیان دے گئے تھے تو اس میں بتائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 رکعت تک وطر ثابت ہے،
ہاں تو ایک حدیث بھی ایسی آتی ہے کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے کیا بتاتے ہیں؟ پہلا آپ کا سوال کیا تھا؟ پہلے نماز ملانے کی اور قصر کے سفر کے اور جیسا اپن کہیں اندر ہے کہیں جا نہیں سکتے مسجد کے تو ملا لیں کیسے؟ نماز ملانا، دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا، کس حالت میں ملائیں؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ دو نمازوں کو کس حالت میں ہم ملا سکتے ہیں. تو دیکھیے دو نمازوں کو ملانے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ عمل بھی ملتا ہے. ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں، اور نمازوں کو لیکن پورا پورا پڑھنا پڑے گا ہنگامی حالت میں. جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، امکانات نہیں ہے کہ اب پھر سے مسجد آنے کا وقت ملے گا، تو ایسی حالت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ قول اور ان کے عمل ملتے ہیں کہ وہ دو نمازوں کو ملا دیتے تھے، لیکن پورا پورا پڑھتے تھے، ظہر کی 4 اور پھر عصر کی 4. اور نمازیں جہاں تک ملانے کا مسئلہ ہے تو صرف دو نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، دو نمازوں کے ساتھ، کوئی بھی دو کے ساتھ. فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی یا ہنگامی حالت میں بھی، اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی ہنگامی حالت میں بھی. لیکن آپ عصر اور مغرب کو نہیں ملا سکتے، ٹھیک؟ یہ دو تو مطلب ٹوٹل 5 وقت کی نمازوں کو سفر میں یا ہنگامی حالت میں 3 وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. فجر کے ٹائم پہ ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں، یا پھر ایسے حالت کے وقت دو نمازوں میں کم ہوں تو تب بھی آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں. جیسا ایک مثال دیتا ہوں، اٹلی وغیرہ کے اندر، روم کے اندر حال ہی کے اندر ابھی جو آج کل ہوتا ہے، مغرب کا وقت جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں نا تو 9:15 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 9:15 بجے رات کے مغرب کا وقت، اور فوراً اس کے آدھے گھنٹے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. چونکہ ایک بار رات شروع ہوتی تو بہت جلدی شروع ہوتی، اور رات میں 2 بجے ختم بھی رات ہو جاتی، 9 بجے شروع ہوتی اور 2 بجے ختم ہو جاتی، بہت رفتار سے چلتا پھر مغرب کی رات کا ٹائم. تو اب ایک آدمی اپنی کار ڈرائیو کر کے 20-10 کلومیٹر نامینل اتنا ٹریول کرتے ہیں لوگ، جب آتے ہیں اب گھر جا کے عشاء کے لیے تھوڑی آ سکتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مغرب کھڑی ہوتی ہے، مغرب کا سلام پھرے، لوگ وہیں بیٹھتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے، چونکہ عشاء کو چالو ہو جاتا ہے، پھر پڑھ لی جاتی ہے. تو یہاں بھی ملا رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے وقتوں میں مل رہی نمازیں. مغرب کے وقت میں مل رہی ہے، عشاء کے وقت میں مل رہی ہے، لیکن دونوں کے بیچ وقت اتنا کم ہے کہ ان کو ملا دیا جا رہا ہے. اب جیسا مثال کے طور پہ کینیڈا وغیرہ کے اندر رمضان گزرے ابھی، اور یورپ کے اور بھی کنٹریز کے اندر ہوا کہ 4 گھنٹے کی رات ملی ان کو، انگلینڈ میں 5 گھنٹے کی ملی لوگوں کو. تو اب 4 گھنٹے میں ان کو مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، سحر کرنا ہے اور فجر پڑھنا ہے، کہ تو رات ختم 4 گھنٹے میں. کتنے کام کرنا ہے ان کو؟ تو سب چیزیں ایک کے بعد ایک ہو رہی، مغرب ہو رہی وہیں بیٹھے، عشاء شروع ہو گئی وہیں کھانا ہوا، لوگ ٹفن وفن سب مسجد میں لے جاتے تھے. مغرب ہوئی مطلب انہوں نے افطار کیا، فوراً عشاء کے لیے کھڑے، عشاء ہوئی، تراویح ہوئی، وہیں سحر ہوئی، فجر ہوئی، اور گھر پہ آ گئے. 4 گھنٹے میں سب مکمل. اور کچھ جگہ تو 3 ہی گھنٹے ملے، ناروے وغیرہ میں 3 گھنٹے میں سب کچھ، مطلب روزہ 21 گھنٹے کا رہا. سمجھ رہے آپ؟ تو تب تو کیا ہوگا، ہنگامی حالت نہیں، یہ اپنے اپنے وقتوں میں، لیکن اتنا کم وقت ہے کہ سب مل جا رہے ایک دوسرے سے. یہ مطلب مغرب، عشاء اور فجر سبھی ایک کے بعد ایک ہو جا رہے ہیں. تو ہنگامی حالت میں ہم ملا سکتے ہیں. سفر کی حالت میں نمازوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے، فجر کے وقت میں ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. ظہر اور عصر دونوں میں سے کسی بھی ایک وقت میں دونوں پڑھی جا سکتی ہے، مطلب ظہر میں عصر بھی، یا پھر عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد پہلے ظہر پھر عصر. اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد عشاء، یا پھر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر عشاء، یہ کیا جا سکتا ہے. اور جمع کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نمازوں کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے سفر میں. قصر مطلب ان کے تعداد کے اعتبار سے آدھا کر دینا، صرف 4 رکعت والی نمازوں کو، 2 رکعت والی فجر 2 ہی رہیں گی، 3 رکعت والی مغرب 3 ہی رہیں گی، لیکن ظہر 4 کی 2 ہو جائیں گی، عصر 4 کی 2 ہو جائیں گی، اور عشاء 4 کی 2 ہو جائیں گی. مطلب 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے، 3 رکعتیں جیسے کی ویسی رہتی ہے. تو 4 کو آپ آدھا کر دے سکتے قصر. تو ظہر عصر آپ پڑھیں گے 2 ظہر کی 2 عصر کی، مغرب اور عشاء پڑھیں گے 3 مغرب کی اور 2 عشاء کی. اور وتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھتے تھے، اور اسی طرح آپ فجر میں 2 رکعت فجر سے پہلے کی پڑھا کرتے، تو لہٰذا اس کو بھی پڑھنا چاہیے. تو قصر اور جمع آپ ہنگامی حالت میں جمع کر سکتے ہیں، قصر آپ سفر میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سفر میں آپ قصر جمع دونوں کر سکتے ہیں. ہنگامی حالت میں جب آپ دونوں کو جمع کریں گے تو پوری پڑھیں گے، قصر نہیں. ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا گھر میں ظہر اور عصر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں،
جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے، اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع صوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں کریں۔ دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے۔ تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے، وہ سنی نہیں تھے، تو پھر تو اپنی قسمت نو رو۔ تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس، انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں۔ جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی۔ وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گم جائے یا مر جائے۔ تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے، یعنی ایک محاورہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا غرق، تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا، وہی حق، اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا، وہی حق، ہلاک ہو جا تو۔ اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے، ایک محاورتاً بات۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے۔ 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا، خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہیں نا، دشمن کا خوف، بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے۔ وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ 3 تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے۔ اس کے بغیر بھی نبی الاسلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی۔ تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے
اور کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس, یہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں, اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں, وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ ایسے ہی پہ کہندا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا, ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا, یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں. ظاہر کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا. یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے, بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے. پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی, اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو. یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے, ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے. اچھا, اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہے, امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا, یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں, جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی. ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی, عصر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے. آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز, تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہے. اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. آپ حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, ظہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے. تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں, حاجی جو میدان عرفات میں ظہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے, اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ظہر کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جو آپ نے تشریح کی ہے, ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے. فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر عصر. اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز,
تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے، تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں، ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے، ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو، پھر ذلت بھی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں۔ پھر تم بھئی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے 3، 5 تو کہہ ہی نہیں رہا، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے۔ جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے، کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا۔ اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے۔ تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں، اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی۔ ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ جمع کرتا ہے نا۔ کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں، تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے، نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں، جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو۔ یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے جو ٹائم داخل ہونے والا ہے، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازاں جمع کریے۔ تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں، یہ آسانی ہوگی۔ ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا۔ اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی۔ آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے، نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے، کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے، اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا۔ یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے ہیں مسجد میں اور حضور کہیں گے ہن بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تہاڈے سے ثانی کرن لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا۔ تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے، یہ آسانی ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی۔ اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی عصر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر عصر، وقت وہ ہوگا۔
اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی, اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے, لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا, اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا, احمد بن حنبل اور امام شافعی, وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام, میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا, تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں, حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے, میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر, کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے, اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت, اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی, لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے, بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے, کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے, نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی, البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر, وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا, اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آئے ہیں تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں, یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں, یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا, چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے, جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو, مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا, کام نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں, یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں, امام عبدالرزاق کی شکل میں, امام حاکم کی شکل میں, امام نسائی کی شکل میں, امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا, لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے, پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے. لیکن ضد آ گئی نا, جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ, اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں.
لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں ہے. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے, بارش کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں. دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے, میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے. میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا, تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2, باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا, مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ پرسنل ہو جائے گا, سب کو پتا ہی ہے, اہل حدیث کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی, تو میں نے ان سے ویسے, جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا, ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے, انجینئر ہے, تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کہتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے, اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں, اور بارش میں بھی, ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے, کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں, مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھائی یہ بھی ایک سنت ہے. تو پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تو جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا, آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا, وہ نہ کرنا ہے ہو جائے گا, نہیں اے کوئی نہیں ثابت, اینج نہیں ہوں. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا, تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے, تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا, ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے, آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے. تو پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, لیکن امت, وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے, انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے, اور خود لے رہے ہیں. جو میں غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں, اس میں زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں,
میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا، حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا، نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے. یہ تو عید میں سے سیکھا. نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے. یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس، اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تم جو حنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے؟ کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی؟ نہیں، قرآن کا فہم تھا انہیں. وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر 3 اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں، تو پھر تو آپ کو 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اور یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز. اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جاہل ہے، ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا، ویسے ہمارے سے کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہوئی، انہیں تو پتا ہوتا ہے یار اس کو کیا پتا، یہ بیچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ آیا ہے، آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، لگتا ہے کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا، چھوٹا سا بچہ، پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں، اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے، تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا، ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اڑ تو داڑ تھلے ان بچے تو انہوں کہنے کے نمازیں جمع کروں گا. اب آگے کس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے، تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں، تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں، اس کی مزید ایکسپلینیشن، تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن، اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے. بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری، یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے. تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز نکلے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دی ہیں، کتابوں والی نہیں دی ہیں. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی روایت صحیح آتی ہے چاہے وہ سند میں بھی صحیح ہو، قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے. وہ یا منسوخ تصور کی جائے گی، اور یا پھر راوی کا وہم سمجھا جائے گا،
اس کا متن کمزور ہوگا بلکہ سند صحیح بھی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں ہوگا, نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور یہ امام شافعی کا قول ہے کتاب العلوم کے اندر کہ اگر صحیح حدیث بھی عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف آئے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کئی صحیح حدیثیں ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ویلڈ نہیں ہیں, منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں. فقہاء کرام کے سامنے جب کوئی بھی حدیث آتی ہے تو سب سے پہلے وہ حدیث کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث اصولوں کے مطابق صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے. کیا اس کے معارض کو دوسری حدیث تو نہیں جو اس حدیث کو منسوخ قرار دے رہی ہے؟ اگر ناسخ حدیث مل جائے اور یہ حدیث منسوخ قرار پائے تو یہ حدیث قابل عمل نہیں رہتی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے اور اس کا کوئی ناسخ بھی موجود نہیں, البتہ اس کے معارض حدیث موجود ہے, ناسخ منسوخ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس میں پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان دو احادیث میں سے راجح کس کو قرار دیا جائے اور مرجوح کس کو قرار دیا جائے. اب راجح مرجوح یعنی کس حدیث کو ترجیح دے کر اس پر عمل کا کہا جائے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا جائے, اس کو مرجوح قرار دیا جائے, اس پر قرائن کی ضرورت ہوتی ہے, دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. ان دلائل اور قرائن کی بنیاد کے اوپر پھر ایک حدیث کو مرجوح اور دوسری کو راجح قرار دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث بظاہر اس کے اندر صحت کی شرائط پائی جا رہی ہوتی ہیں, حدیث کی سند بھی متصل ہوتی ہے, راوی اس کے عادل تام و ضبط ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ حدیث وہ قابل عمل نہیں ہوتی کیونکہ امت کے بڑے بڑے اماموں نے اور جو حدیث کے ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں انہوں نے اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیا ہوتا ہے, چھوڑ دیا ہوتا ہے, یا اس حدیث کے ترک کرنے پر امت کا اجماع ہو چکا ہوتا ہے. حدیث تو ہے, درجہ صحت کو بھی پہنچتی ہے, لیکن امت کے کسی ایک طبقے نے بھی اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ کچھ اصول اور ضوابط ہیں فقہا کے حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے. اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر حدیث جو صحیح ہے وہ ضروری نہیں کہ قابل عمل بھی ہو جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہ دیکھ لی جائیں. بعض احادیث وہ ہیں جو صحیح ہیں لیکن منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں ہیں, ان پر عمل کرنا حرام ہے. احکامات کے اعتبار سے وہ احادیث جن کا منسوخ ہونا بالکل واضح اور ثابت ہے اور امت نے اس پر اتفاق کر لیا ہے, ان روایات اور احادیث پر عمل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا حرام ٹھہرے گا. اب وہ کون کون سی روایات اور احادیث ہیں اس کی پوری ایک تفصیل موجود ہے اور اس پر محدثین نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں منسوخ احادیث کے اوپر اور ناسخ احادیث کے اوپر, جن میں سے دو کتابوں کا میں آپ کے سامنے تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے ناسخ الحدیث منسوخہ, امام ابن شاہین بغدادی المتوفہ 385 ہجری کی کتاب الناسخ والمنسوخ کے نام سے مشہور ہے, امام ابن شاہین کی کتاب. اور یہ دوسری کتاب ہے ابو بکر محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم المتوفہ 584 ہجری کی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ. اس میں ناسخ اور منسوخ احادیث کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ کون سی احادیث منسوخ ہیں اور کون سی احادیث ناسخ ہیں. تو حدیث کا ناسخ اور منسوخ ہونا, اس کا علم, راجح مرجوح کا علم, اور پھر یہ دیکھنا کہ کون سی احادیث اور روایات ہیں جس کو امت نے متروک قرار دیا ہے, امت کے بڑے بڑے جو حدیث کے ایکسپرٹ ماہرین فقہا اور علماء ہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ بات بالکل اصول طے شدہ ہے اور اس بات کو مرزا جیلمی نے بھی ابھی نئے کلپ میں تسلیم کیا ہے, مان گیا ہے جی کہ ہر حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی اور ہر حدیث ویلڈ نہیں ہوتی. بعض احادیث کہتا ہے ایسی ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی صحیح احادیث ہیں لیکن وہ قابل عمل نہیں ہیں. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو صحیح حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی, پھر ساتھ ہی اس کے یہ کہا کہ بعض اگر کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس کو ہم یا تو منسوخ سمجھیں گے یا یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں کسی راوی کا وہم ہے. اور پھر یہ کہتا کہ آج کی تاریخ میں کئی ایسی صحیح احادیث ہیں جو آج کی تاریخ میں ویلڈ نہیں ہیں. تو یہ بات تو مسلمہ فقہا کا اصول اور ضابطہ ہے,
اسی ضابطے کی بنیاد پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا، یہ حدیث امام ترمذی لے کے امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے امام ترمذی نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کی علت کو بیان کیا۔ اپنی کتاب جامع ترمذی کے ساتھ جو چھپی ہے کتاب العلل، کتاب العلل میں کہتے ہیں کہ میری کتاب میں جامع ترمذی میں جتنی احادیث اور روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث پر امت کے کسی نہ کسی طبقے نے عمل کیا ہے، امت کے علماء نے عمل کیا ہے، سوائے 2 احادیث کے۔ 2 احادیث میری کتاب میں وہ ہیں کہ جس پر اہل علم نے عمل نہیں کیا۔ ایک حدیث تو ہے کہ جب شرابی شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو، پھر پیے تو کوڑے مارو، پھر پیے تو کوڑے مارو، اور اگر چوتھی مرتبہ وہ شراب پیتا ہے تو فَقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو۔ اب شرابی کو قتل کرنے والی جو حدیث ہے جامع ترمذی میں امام ترمذی لے کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے کسی طبقے نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی امت کے اجماع سے یہ متروک العمل ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور دوسری یہی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی جو نا وہ خوف کے اور بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا، اس حدیث پر بھی امت کے علماء نے عمل نہیں کیا۔ نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، اور نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی اس حدیث کو اپنے ان ظاہری الفاظ کے اوپر رکھ کر عمل نہیں کیا۔ اس کے ظاہری جو نا وہ الفاظ کے مطابق عمل نہیں کیا، ہاں توجیحات ضرور کی ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَّا عِلَّةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا فِي الْكِتَابِ، فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کی جو علت ہے اس کے اندر میں نے کتاب میں بیان فرما دی۔ اب یہ بات تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب العلل میں لکھی۔ مرزا جیلمی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا جی کہ حنفیت ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت امام ترمذی پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، جبکہ حنفیوں کے حدیث کے قبول و رد کے اصول ہیں، جس طرح محدثین کے اصول ہیں، اسی طرح فقہا اور اصولیین کے حدیث کے جو قبول کرنے کے اور حدیث کے قبول نہ کرنے کے اصول ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے ان اصولوں کے مطابق یہ کہا کہ چونکہ امت کے جو بڑے فقہا ہیں ان کے ہاں یہ حدیث متروک العمل ہے، تو لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور نہ صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور نہ صرف امام ترمذی کا تبصرہ ہے، بلکہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے راوی، بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ابو شعثاء جابر بن زید، وہ خود یہ بیان کریں، اس کی توجیہ بیان کریں، اس کو اس حدیث کے ظاہر الفاظ کے اوپر چھوڑ نہیں رہے بلکہ اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی توجیہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم سے میں آپ کے سامنے احادیث کو رکھتا ہوں۔ پہلے مقدمہ کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس بات پر تمام ائمہ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے وقت مقررہ پر فرض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ثم خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔
اور سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات طیبات سے اور ان آیات کی تفسیر آپ اٹھا کر کسی بھی تفسیر کی کتاب کو دیکھ لیں، تمام مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہی لکھا کہ اللہ رب العزت نے نمازوں کو اوقات مقررہ پر فرض قرار دیا۔ ان نمازوں کے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں اور نماز وقت پہ مقرر ہے۔ اب بلا عذر شرعی ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، یا ایک نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کو اس کے وقت آنے سے پہلے ادا کرنا، بالاتفاق یہ جائز نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر احادیث اور روایات موجود ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں 527 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پوچھا، یا رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو اب دیگر اس پر احادیث بھی موجود ہیں کہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے دو نمازوں کو سوائے حج کے عرفات اور مزدلفہ کے ان دو مقامات کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں فرمایا بغیر کسی عذر کے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 1682 فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتہا، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر ادا نہیں کیا، الا صلاتین، مگر دو موقعوں پر دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتہا، نبی پاک علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کی۔ اور یہ سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3007 نمبر اور ایک نسخے کے مطابق 3013 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتہا، نبی پاک علیہ السلام نماز کو ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کرتے تھے، الا بجمع و عرفات، مگر نبی کریم علیہ السلام نے دو موقعوں پر نماز کو جمع کیا ہے، یعنی مزدلفہ میں اور عرفات میں۔ مزدلفہ اور عرفات میں نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا ہے، باقی حضور علیہ السلام دو نمازوں کو کبھی بھی جمع نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نماز کو وقت پہ ادا کیا۔ اب یہ قرآن مجید سے اور احادیث طیبات سے دلائل موجود ہیں۔ بعض احادیث اور روایات میں سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس میں احتمال ہے۔ احتمال کیا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی اور دوسرا ہے جمع صوری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا احناف کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج کے علاوہ کبھی بھی دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں کیا، ہاں صورتاً جمع کیا ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو قضا کر کے عصر کی نماز کے وقت میں ادا کرنا، یا عصر کی نماز کو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی ظہر کے وقت میں ادا کرنا، جس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھنا، یہ ہے جمع حقیقی۔ اور ایک ہے جمع صوری۔ جمع صوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ اس کا آخری وقت آ جائے، اور عصر کی نماز کو اس کے بالکل شروع کے وقت میں ادا کرنا۔ ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ہے۔ یہ دو نمازیں صورتاً تو جمع ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ہے، دو نمازیں حقیقتاً جمع نہیں ہوئی، یہ جمع صوری۔ اور ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو سفر کی حالت میں جمع صوری کرنا یہ ثابت ہے، جمع حقیقتاً کرنا ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں جمع کرنے کا ذکر ہے وہ جمع صوری پر معمول کی جائیں گی، اور اس پر پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار بھی، اور بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر 586 اور اسلام 360 ایپ میں 590 نمبر۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف میں 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا ہے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی۔ اور کس طرح پڑھی؟ اخر الظہر وعجل العصر، حضور نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا یعنی اس کے آخری وقت میں، اور عصر کی نماز کو معجل کیا یعنی اس کے ابتدائی وقت میں۔ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء، مغرب کو حضور نے مؤخر کیا اور عشاء کو حضور نے معجل کیا، یعنی جمع سوری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر جمع کیا گیا ہے، حقیقی کے طور پر جمع نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ سنن ابی داؤد میں 1212 نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور یہی حدیث تھوڑی تفصیل کے ساتھ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن نسائی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیدنا نافع تابعی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، خبر پہنچی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ فوت ہونے کے قریب ہے یا فوت ہو چکی ہیں، تو آپ اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے فوراً رکھتے سفر باندھا، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ان مؤذن بن عمر قال الصلاۃ، تو مؤذن نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضور نماز، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث 1212 ہے، 1212۔ قال سر سر، آپ نے کہا چلتے رہو چلتے رہو، حتی اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب شفق غروب ہونے والا ہے یعنی مغرب کا وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ثم انتظر، پھر انتظار کیا، یہ لفظ قابل غور ہے، پھر کیا کیا؟ انتظار کیا، حتی غاب الشفق، حتیٰ کہ شفق غائب ہوگی، فصلی العشاء، پس آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی اس کے آخری وقت میں، پڑھنے کے بعد پھر انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عجل بہ امر صنع مثل الذی صنعت، فرماتے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کی جلدی ہوتی تھی تو حضور ایسے ہی کرتے تھے جس طرح آج میں نے تمہارے سامنے کی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر جو نا وہ خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا۔ اس سے مراد یا تو جمع سوری ہے جس طرح کہ سنن نسائی کی حدیث گزر گئی، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی حدیث 1212 رکھی، یہاں پر یہ ہے کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کیا گیا۔ محدثین اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی خود بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کے ظاہر الفاظ کے اوپر کسی ایک امام اور محدث جو ائمہ 4 میں سے، جو ائمہ مجتہدین جن کی فقہ جو پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے ظاہر پر فتویٰ نہیں دیا اور اس حدیث کو واجب العمل اور اس حدیث کو قابل عمل قرار نہیں دیا، اس کو اس حدیث کے ظاہر پر رکھ کے اس کی توجیہ کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 126 پہ فرماتے ہیں ذالک فی مطر، فرماتے ہیں یہ بارش کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری جب اس حدیث کو لے کے آئے تو امام ایوب سختیانی وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 543 نمبر حدیث ہے، ایوب سختیانی کہتا ہے لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی رات ہو، اور راوی کہتے ہیں عسا، قریب ہے کہ ایسے ہی ہو کہ وہ بارش کا موقع ہوگا جس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اور صحیح بخاری میں جو دوسری حدیث ہے، یہی جو حدیث دوسرے مقام پہ آئی ہے 1174 نمبر، اس میں ابو شعثاء سے راوی کہتے میں نے کہا قلت یا ابو شعثاء، ابو شعثاء جو جابر بن زید سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، میں نے ابو شعثاء سے پوچھا، کہا کہ اظنہ اخر الظہر وعجل العصر، عمر کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو مؤخر کیا ہوگا
اور عصر کی نماز کو معجل یعنی اس کے پہلے وقت میں، اور وعجل العشاء واخر المغرب، عشاء کو اس کے پہلے وقت میں معجل کیا ہوگا اور مغرب کو اس کے آخر وقت میں مؤخر کیا ہوگا۔ قال وانا اظنہ، یعنی ابو شاہسان جابر بن زید تابعی جو عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے، میرا بھی یہی گمان ہے۔ اور یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ جب صحیح مسلم میں لے کے ہے تو اسی حدیث کے اندر 1634 نمبر حدیث میں الفاظ یہی ہیں، قلت یا ابا شعثا، میں نے ابو شعثا سے پوچھا، راوی کہتے ہیں عمر، اظنہ اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك، تو ابو شعثا نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی گمان ہے۔ ابو ایوب سختیانی، ابو شعثا، جابر بن زید اور اس کے علاوہ دیگر محدثین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا گیا، وہاں کوئی نہ کوئی وجہ تھی، یا تو وہ جمع سوری تھی، اور یا یہ ہے کہ وہ بارش کا موقع تھا، اور یا کوئی ایسی اور وجہ تھی۔ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھ کر امت کے کسی امام نے عمل نہیں کیا۔ اور مرزا جرمی کیا ثابت کر رہا ہے کہ امام ترمذی کے اوپر اس وقت حنفیت طاری ہو گئی تھی، جس وقت امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ دو جو حدیثیں ہیں میری کتاب میں یہ قابل عمل نہیں ہیں۔ لہذا ان احادیث کی یہ توجیہ ائمہ اور محدثین نے فرمائی ہے کہ ان احادیث کو اس کے ظاہر پہ محمول نہیں کریں گے، اس کی توجیہ کریں گے، اور وہ توجیہ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم سے ائمہ محدثین کی طرف سے جو کی گئی ہے اس کو پیش کر دیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر دلائل موجود ہیں جن دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک نماز کو بلا عذر شرعی دوسری نماز تک مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 1562 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس فی النوم التفریط، سوئے ہوئے حالت میں انسان کے اوپر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ ایک انسان سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے اس سے نماز کا وقت مؤخر ہو گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ اور گرفت اس پر ہے جو جاگتے ہوئے ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کر دے۔ اب اگر بلا عذر شرعی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہوتا تو یہاں سوئے حالت میں اگر انسان سے رہ گئی وہ تو معذور ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کر رہا ہے اس پر وعید نہ ہوتی۔ یہ وعید بتا رہی ہے کہ بلا عذر شرعی ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں 213 نمبر اور 359 نمبر اور ایک دوسرے نسخے کے مطابق 360 نمبر یہ حدیث ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ 213 نمبر حدیث ہے، ان امرأۃ مستحاضۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں انہیں استحاضہ تھا اور انہیں بیماری کا خون آتا تھا۔ قیل لہا انہ عرق آند، انہیں کہا گیا کہ یہ ایک سرکش رگ ہے جس کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ تو ان تؤخر الظہر وتعجل العصر، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کریں اور عصر کی نماز کو معجل کریں اور دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کریں۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کریں اور عشاء کو معجل کریں اور دو نمازوں کے لیے ایک غسل کریں اور ایک غسل سے دو نمازیں ادا کریں اور فجر کے لیے الگ غسل کریں۔ اب جو اس عورت کو حکم دیا گیا ہے جمع کا، وہ جمع سوری ہے۔ اگر حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہوتا حضر کی حالت میں تو کبھی بھی اس عورت کے لیے یہ حکم نہ ہوتا۔ یہ حکم بتا رہا ہے کہ حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل بھی اسی بات کو مضبوط کرتے ہیں کہ دو نمازوں کو حقیقتاً سوائے عرفات اور مزدلفہ کے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، یا تو وہ اس کے ظاہر پر علماء نے عمل نہیں کیا، یا یہ کہ اس کی جو توجیہ محدثین نے بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا۔ تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کیا ہے جس میں شیخ زبیلی زئی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے۔ تو وہ بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں
وہ یہی تو بتانے چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی. جس نے اتنی لمبی بات بیان کی وہ یہ کہہ سکتا تھا, ان تینوں کی بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی. وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے, بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو, دشمن کا خوف بھی. بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں بغیر سفر کے. وہ یہی تو بتانے چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے, حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں, اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر بھی ذہبی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا, فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لائنیں عربی دیا لکھی ہیں, فلانے نے ضعیف کیا, فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائنیں کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے نا. امام ترمذی کے پورے کمنٹس کی روایت ضعیف ہے. اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی, ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے. حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نماز جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لی نا, تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے, 800 سے 1200 سال پہلے کی بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے. کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو. حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو, حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے. تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی, لہٰذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر, اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر.